صحابی نے حضور کے قبر کی مٹی نہیں چاٹی. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے. میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کی حضور سے عقیدت تھی نا، وفات کے بعد اس کا موڈ چینج ہو گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ محبت ختم ہو گئی تھی. وہ صحابہ جو بخاری میں آتا ہے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے. کسی صحابی نے حضور کے قبر کی مٹی نہیں چاٹی. صحابی نے حضور کے قبر کی مٹی نہیں چاٹی. آپ نے یہ دیکھا انجینئر مرزا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کی قبر سے فیض و برکات حاصل نہیں کیے. تو آج ہم اس بات کا فیصلہ احادیث کی روشنی میں کریں گے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی قبر سے فیض و برکات حاصل کیے ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے میں حدیث پیش کرتا ہوں امام حاکم کی. وہ اپنی کتاب مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 8749 بیان کرتے ہیں. امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مروان بن حکم نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضر ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر اس طرح اپنا سر رکھ کر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو مروان بن حکم اس شخص کے پاس جاتا ہے اور اس شخص کو کھڑا کرتا ہے، اور وہ شخص جب کھڑا ہو کر رخ مروان بن حکم کی طرف کرتا ہے تو مروان بن حکم دیکھتا ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ صحابی رسول اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو مروان بن حکم اسے پوچھتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی قبر پر اس طرح سر رکھ کر کیوں بیٹھے تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فقال جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آت الحجر، کہ میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس حاضر ہوا ہوں اور نہ کسی پتھر کے پاس. یعنی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ عقیدہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی قبر سے فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں، برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جس چیز سے فیض اور برکتیں حاصل نہیں کر سکتے وہ پتھر ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا فقال جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، کہ میں نبی علیہ السلام کی ذات کے پاس آیا ہوں اس لیے میں سر رکھ کر قبر پر بیٹھا ہوں، میں کسی پتھر پاس نہیں آیا. اب اسی طرح آگے امام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 5694 بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو اتنی دیر میں مروان بن حکم آتا ہے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ کیا تم نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ آپ کیا کر رہے ہو. تو پھر جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، مجھے نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے اور نبی علیہ السلام سے فیض اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں. اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کے دور میں حجاز مقدس میں نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف کمر کروائی جاتی ہے، پیٹھ کروائی جاتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پیٹھ کی جائے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، جبکہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے زیادہ برکت اور زیادہ فیض حاصل ہوتا ہے. اس لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بعد بخاری شریف میں حدیث نمبر 3700 جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ پاس بھیجا کہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس ہی میری تدفین کی جائے. تو پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی حضرت عائشہ کی طرف سے کہ انہیں تدفین ہونے کی اجازت دے دی جائے، تو پھر اس بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے الفاظ موجود ہیں، قال الحمدللہ مکانا من شیء اہم الیہ، کہ میرے لیے
دنیا میں اس سے بڑھ کر اہم بات اور کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر قیمتی بات اور کوئی نہیں کہ مجھے روضہ رسول یعنی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی جگہ مل گئی، اور یہی میرے لیے فیوز اور برکت کی بات ہے، اور یہی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس مدفن ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور بات یہی نہیں ختم ہوتی، اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے، حدیث کے ان الفاظوں پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب شرف صحیح بخاری فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے الفاظ موجود ہیں کہ وہ حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ یا یہ الفاظ کہ میں شکر ادا کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس مجھے تدفین ہونے کی جگہ ملی، یہ الفاظ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن ہو کر ان کے فیض اور برکات حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس تدفین ہونا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مصنف لابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 32200 امام ابن ابی شیبہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں بلال بن حارث رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں قحط سالی ہوئی، جب بارشیں نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، خوراک کی کمی تھی، تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پاس حاضر ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں رحم کیجئے اور بارش فرما دیجئے تاکہ اس امت پر قحط ختم ہو سکے۔ تو پھر جب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ واپس آ کر رات کو سوتے ہیں تو انہیں خواب آتا ہے، اور خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حارث میں نے تمہاری دعا سن لی اور قبول کر لی، جا کر تم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میرا سلام دے دو۔ یعنی نبی علیہ السلام خواب میں آ کر حضرت بلال بن حارث کو کہنے ہیں کہ تم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میرا سلام دے دو، اور مدینہ شریف میں بارش ہو جائے گی اور آپ پر جو قحط سالی ہے وہ قحط ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ حضرت بلال بن حارث نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جا کر دعا کی کہ مدینہ شریف میں بارش ہو، تو نبی علیہ السلام رات کو خواب میں آ کر فرماتے ہیں کہ بارش ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہوگی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میرا سلام دے دو، یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ اب آتے ہیں ہم اس حدیث کی سند کی طرف کہ بعض حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اس حدیث کی سند کیسی ہوگی، تو اسی بارے میں علامہ حافظ بن حجر اسقلانی مقدمہ فتح الباری میں جو کہ شرح ہے صحیح بخاری کی، اس میں بیان کرتے ہیں اس حدیث کی روایت، اور وہ بیان کرتے ہیں ابو معاویہ ہوا محمد بن خازم عن العامش سلیمان بن میران عن ابی صالح زکوان تقررہ کثیرہ، کہ یہ جو روایت ہے اور اس روایت کی جو سند ہے اور اس سند میں جو راوی ہیں، یہ تمام تر راوی بخاری شریف میں متعدد احادیث کی ترکی روایت میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ جو روایت ہیں عن العامش سے، یہ اصحاء الاسانید اور یہ سب سے صحیح ترین حدیث ہے جو کہ عامش سے روایت کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے مقدمہ پیش کر دیا احادیث سے، اور یہ تمام تر روایت اور احادیث صحیح ہیں، اور ان پر میں نے جرح بھی پیش کر دی علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ عنہ کی۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فیض حاصل کیا کرتے تھے یا نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔